बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुलाई की 2 तारीख है, बुध का दिन है मेरा आपसे आज के दिन। ये पहला इंटरेक्शन क्विकली शुरू करते हैं। बैरिस्टर सैफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मोहसिन नकवी, बैरिस्टर सैफ ने जुनैद अकबर साहब के हवाले से बात की है। जुनैद अकबर साहब ने क्या किया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मुश्किलात हैं। इस वक्त इमरान खान साहब अडियाला जेल में इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में हैं, और जाहिर है कि ये सब मिलके पूरा सिस्टम इमरान खान साहब के साथ जो कर रहा है वो कर रहा है। तो इस सूरत हाल में अगर यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों में इतनी गंदी अंदरूनी लड़ाई नजर आएगी कि जिसमें अली अमीन गंडापुर को कारकुन भी अब सोशल मीडिया पर मुजरिम करार दे रहे हैं। उनके बारे में जुनैद अकबर साहब ने बात की थी, कहा था कि ये मेरा भी साथ नहीं दे रहे, रोड़े अटका रहे। फिर उसके बाद उन्होंने नाम लिया असद कैसर साहब का भी, शहराम तरकई साहब का भी, उनके साथ बैरिस्टर गौहर साहब का भी। तो मुख्तलिफ बातें की। बैरिस्टर गौहर साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आके कह दिया था कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बात ना करें, पार्टी की बात पार्टी के अंदर करें, और बहुत सी बातें गोल मोल की थी। तो जब अली अमीन गंडापुर पे बात की है तो बैरिस्टर सैफ साहब आ गए। बैरिस्टर सैफ साहब ने आकर ये कहा है कि इमरान खान साहब ने टास्क दिया और जुनैद अकबर को जिम्मेदारी दी कि एहतिजाजी तहरीक चलानी है, मोमेंटम बनाना है। तो वो ये कहते हैं कि अगर उनसे मोमेंटम नहीं बन रहा, उनसे मुहिम नहीं चल रही, तो फिर छोड़ दें, रोने धोने से फायदा नहीं है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जुनैद अकबर जो बातें कर रहे हैं वो रोने धोने जैसी हैं। पार्टी के लिए अगर कुछ कर सकते तो करें, नहीं कर सकते तो घर बैठ जाएं। मैं अपनी राय दूं आपको सीधी सीधी, जुनैद अकबर इज फार बेटर देन अदर्स। जुनैद अकबर डेडिकेटेड है। जुनैद अकबर ने जिस तरह से जेल काटी, जुनैद अकबर ने जिस तरह से हिम्मत का मुजाहिरा किया, डटकर खड़े रहे, कौमी असम्बली में जिस मौक़िफ़ का वो इजहार करते हैं, तो जुनैद अकबर बाकियों से कहीं बेहतर हैं। और जुनैद अकबर के हाथ मजबूत करने की हुकूमत को, बाकी लोगों को ज़रूरत है। यह अहदा था गंडापुर साहब के पास, गंडापुर साहब से ले लिया गया। साफ नजर आ रहा है कि गंडापुर साहब जो हैं वो जुनैद अकबर साहब को जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो वजारत आला ये भी इमरान खान की दी हुई है, ये जो जुनैद अकबर को अहदा दिया गया ये भी इमरान खान साहब का दिया हुआ है, तो फिर साथ देना चाहिए। इस तरह की लड़ाई से नुकसान पार्टी का है। और बैरिस्टर सैफ अगर बात करते हैं तो बैरिस्टर सैफ तो उनके नुमाइंदे हैं, जिनके नुमाइंदे मोहसिन नकवी हैं। तो बैरिस्टर सैफ साहब को ये नहीं करना चाहिए। और बैरिस्टर साहब क्यों चल रहे हैं, ये सवाल हमने भी कई बार पूछा है। इसका जवाब ये समझ में आता है कि उन लोगों तक इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाते हैं, उन लोगों का पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाते हैं, तो इसलिए चल रहे हैं। और इस तरह के लोग होते हैं, होने नहीं चाहिए, आइडियली होने नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी गलती है, इमरान खान साहब की भी ये गलती है कि बैरिस्टर सैफ साहब उनकी जमात में इस जगह मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो शायद निज़ाम में मजबूरी होते हैं, भले आप निज़ाम को ना मान रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए भी एक खिड़की होती है। तो बैरिस्टर सैफ को आप वो खिड़की समझ लीजिए, वो मजबूरी वाली खिड़की। और इस मजबूरी वाली खिड़की को जुनैद अकबर खान साहब ने जवाब भी दिया है। जुनैद अकबर खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जमात मुत्तहिद है और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बातें होनी है, कोई उसकी अहमियत नहीं है। जुनैद अकबर खान साहब ने ये कहा कि जिसने खान को छोड़ा उसकी सियासत और इज्जत ख़त्म हो गई, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा खान का है, खान का रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हुकूमत जाने की बातें कर रहे हैं, वही लोग हैं जो ये बाकी बातें भी कर रहे हैं। तो ऐसी बातों को संजीदा ना लें और खान का जो पैगाम है उस पर फोकस रखें। ये जुनैद अकबर साहब का जवाब है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जावेद हाशमी साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बात की, और जावेद हाशमी साहब सियासत.pk को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने ये कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जावेद हाशमी साहब के मुताबिक ख्वाहिश है कुर्सी सदारत। वो ये कहते हैं कि ये ज़ियाउल हक साहब की भी ख्वाहिश थी और उन्होंने सदर बने, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर बने, और अब जावेद हाशमी साहब के मुताबिक ये इनकी भी ख्वाहिश है। वो ये कहते हैं कि ऐसे चलता नहीं है, चल नहीं पाएगा, पहले भी नहीं चला था। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, ये पूरा सिस्टम, ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और उन्होंने कहा कि याद रखिए ये हालात किसी भी रात, बल्कि किसी भी वक्त अचानक बदल जाएंगे। उनसे पूछा गया कि आप
اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو وہاں جب آپ اڈیالہ پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا, کیا محسوس کیا؟ انہوں نے کہا میں خود اڈیالہ جیل میں برسوں رہا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے بھی برے حال میں رکھا گیا تھا, عمران خان صاحب کو اس سے زیادہ برے حال میں رکھا گیا ہے. ٹیمپریچر کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا باقی لوگ جب جاتے ہیں جیل, بڑے لوگ, وزیر اعظم وغیرہ, تو بہت بیٹر کلاس میں ہوتے ہیں اور اے سی وغیرہ سب موجود ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ سسٹم اس وقت بری طرح سے تنگ کر رہا ہے, اور عمران خان صاحب کو اس سسٹم نے اڈیالہ جیل میں اے سی سے, باقی سہولتوں سے نہ صرف یہ کہ محروم رکھا ہوا ہے, بلکہ وہ اس ٹیمپریچر میں عمران خان کو توڑنے کے لیے اذیت پہنچا رہے ہیں. یہ انہوں نے بات کی. اب یہ جو جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے, ظاہر ہے کہ وہ فیلڈ مارشل ہیں. بہت سے صحافی جو وہاں کی خبریں یہاں پہنچاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کوئی پلان نہیں ہے. لیکن کچھ صحافی جو درمیان میں نیوٹرل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز آنے جا رہی ہے 27ویں ترمیم میں, اور یہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی بات کی تھی, جس کے نتیجے میں اس ہائیبرڈ سسٹم میں جو رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس کو ایک آئینی کور دے دیا جائے. یہ کیا پاسبل ہے؟ تو ابھی تک جو حالات ہیں ان میں پاسبل نہیں ہے. ابھی تک جو حالات ہیں ان میں یہ پاسبل نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. تو کیا یہ ممکن ہو جائے گا؟ یہ بھی آسان نہیں ہوگا, اور اس کو بیرونی دنیا بھی شاید قبول نہیں کرے گی. لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ کرنے کی خواہش نہیں ہے, لیکن ساتھ میں یہ خبر بھی آ رہی ہے. کیا ہوگا دیکھنا ہوگا, لیکن میرا میرا خیال ہے کہ ایسا ہو نہیں پائے گا. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ تیاری کچھ اور ہے. وہ کچھ اور کیا ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی اشارہ دیا تھا, تو اس پر زیادہ بار بار بات بھی نہیں کی جا سکتی, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ہمارے سامنے اگلے کچھ مہینوں میں آ سکتا ہے, اور وہ پہلے سے کہیں بڑا ہوگا. تو یہ تیاری ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ تیاری کیا ہوتی ہے, کس طرح سے یہ ہمارے سامنے شیپ اپ ہوتی ہے, انفولڈ ہوتی ہے. ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, لیکن بہت زیادہ کلیئرٹی ابھی اس میں نہیں ہے. جتنی ہے اس کا میں نے آپ کو اشارہ پہلے بھی دے دیا تھا, بار بار ایسے اشارے نہیں دیے جاتے. ایک اور چیز یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا عمران خان صاحب کے لیے گواہی دینا. رانا ثناء اللہ صاحب یہ گواہی پہلے بھی دے چکے ہیں, لیکن اجمل زامی صاحب کے پروگرام میں تھے سنو نیوز پر, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ خبر ملی تھی کہیں سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان نے جیل کاٹ کے یہ ثابت کر دیا کہ مجھے ملنے والی خبر غلط تھی. تو رانا صاحب پرابلم صرف اتنا نہیں ہے کہ عمران خان نے بہادری سے جیل کاٹ لی, اب آپ یہ اعتراف کریں, بار بار کر لیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کہیں سے خبر ملی کہ عمران خان نشہ کرتا ہے, اور عمران خان 3 دن جیل نہیں کاٹ سکتا. آپ نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا, میڈیا میں پیٹا, سوشل میڈیا پہ پیٹا, آپ نے پریس کانفرنسز میں اس کا ڈھنڈورا پیٹا, اور جب آپ غلط ثابت ہو گئے ہیں تب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہے. یہاں اس سے کام نہیں چلے گا. آپ نے بہت بڑا الزام لگایا ایک بہت بڑے لیڈر پر, اب آپ کو کم از کم یہ ماننا چاہیے کہ آپ نہ صرف غلط تھے بلکہ آپ شرمندہ بھی ہیں. آپ نے غلط بات کی تھی, اور غلط بات سننے کے بعد اس کو پھر آگے پھیلا بھی دیا تھا. اس سے کم از کم بات بن سکتی ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کو اصولوں کا پکا آدمی قرار دے رہے, لیکن جس طرح سے ان کی جماعت بیٹھی ہوئی, جس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے, جس طرح سے نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح سے مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی, جس طرح سے منیر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ ہاں چھینا ہے آپ سے, یہ انتخاب چھینا ہے 2024 کا, اسٹیبلشمنٹ نے, نون لیگ نے مل کے, اور وہ بات بھی ہوتی کر لو کیا کرنا ہے. یعنی پچھلے کچھ عرصے میں لوگوں نے بتانا شروع کر دیا, عامر الیاس رانا صاحب نے, منیر فاروق صاحب نے, کہ جناب یہ جو اڈیالہ کے باہر ملاقاتیں نہیں ہوتی یہ بھی فوج رکواتی ہے, فوج کے بڑے, یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ لوگوں نے بتانا شروع کر دیا, اور یہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا, یہ لوگ بتا سکتے, یہ لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ بتا سکتے, کیونکہ ان کے پاس اس کو بتانے کی قدرت, صلاحیت, طاقت, مہلت, رعایت, نہ جانے کیا کچھ, وہ سب کچھ موجود ہے. تو یہ لوگ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. ہاں جب یہ بتاتے تو پھر ہم آپ کو رپورٹ کرتے, اور جو ان کے باقی کے کارنامے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کریں کہ اپنی تعلیمی قابلیت کو بھی, پھر اس کے بعد اپنے تبصرے کو بھی, کسی بھی چیز کو جسٹیفائی کر سکیں. لیکن جو یہ کر رہے ہیں
اس میں باقاعدہ طور پر انہی لوگوں کی جی حضوری شامل ہے۔ آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں جو پیغام تھا، وہ پیغام اب ٹویٹر پہ ان کے سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے اس میں ایک بار پھر عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم لانے کا تکلف کرنے کی بجائے کھل کر بادشاہت ڈکلیئر کر دینی چاہیے، کیونکہ ملک پر اس وقت مکمل طور پر ڈکٹیٹرشپ مسلط ہے۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دیتا ہے۔ پاکستان کو بڑی قربانیاں دے کر انگریز سے آزاد کروایا گیا تاکہ ایک ایسا ملک بنے جہاں ہر شہری کو شخصی آزادی حاصل ہو، مگر یہاں حالات بالکل برعکس ہیں، اور ایک مافیا پوری قوم کو غلامی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ میں جیل کی کال کوٹری میں رہ لوں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا۔ میرا تمام لوگوں کو پیغام ہے کہ سب کو ایسی غلامی پر قید کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ جب ہم باہر آزاد ہی نہیں ہیں تو پھر ایسی رہائی کا کیا فائدہ۔ علامہ اقبال کا شاہین اونچا اڑتا ہے، وہ کسی کا غلام بن کر نہیں رہتا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے جمہوریت میں 4 چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے: ووٹ کا حق، قانون کی حکمرانی، اخلاقیات اور آزاد میڈیا۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ان 4 کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر عمران خان صاحب ان 4 کی وضاحت کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ احتجاج یہ بنیادی آئینی جمہوری حق ہے، لیکن پنجاب اسمبلی میں احتجاج کرنے والے ہمارے 26 اراکین اسمبلی کو معطل کر دیا گیا۔ احمد بھچر اور تحریک انصاف کے ایم پی ایز شاباش کے مستحق ہیں جنہوں نے فرعونوں کو چیلنج کیا۔ جب تک ہمارے 26 ارکان بحال نہیں ہوتے، ہمارے اراکین اسمبلی اپنی اسمبلی باہر لگا لیں۔ فارم 47 کی 2 نمبر اسمبلیاں ویسے بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں۔ یہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ آخری چیز، شیخو پورہ میں آج ہمارے سامنے آیا کہ ایک خاتون اپنا شاید 4-5 ہزار روپے کا بل تھا، اس کو صحیح کروانے کے لیے وہاں پہنچی تھی باپڈا کے دفتر میں، اور بزرگ خاتون تھیں، غالباً دیہاتی سی تھیں، بحث کر رہی تھی، جس انداز میں بول رہی تھیں وہ وہاں موجود باپڈا والوں کو ناگوار گزرا، اور پھر سوشل میڈیا پر ہم نے کیا پوری دنیا نے دیکھا کہ ان خاتون کو، بزرگ خاتون کو گھسیٹ کر باہر لایا گیا، ان کے ہاتھ پکڑ کے، ان کے پیر، ان کی باڈی زمین پہ گھسٹ رہی تھی، اور ایک اہلکار نے، گارڈ نے ان کو باہر نکالا، اور گھسیٹ کر باہر نکالنے کے بعد زمین پہ تقریباً پھینک دیا گیا۔ بہت زیادہ وائرل ہوا کہ کس قدر زیادتی ہے۔ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے، مزید اس شخص کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ وہاں جا کر باقاعدہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، بلبلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ کیوں نہ بلبلائیں؟ کیونکہ وہ لوگ جن کو 16-17 روپے کا یونٹ مہنگا لگتا تھا، ان لوگوں نے یہ کہا تھا احسان جتاتے ہوئے، منہ پہ مارتے ہوئے، 200 یونٹ مفت، 300 یونٹ مفت، 300 یونٹ مفت۔ یہ ان لوگوں کے کارنامے تھے الیکشن سے پہلے اعلان کرتے ہوئے، اور آج انہوں نے ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی ہے۔ کیا کہتے تھے یہ تمام لوگ؟ دیکھیے۔ 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں۔ یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ بجلی مفت ہو گئے۔ تھپے پہ تھپا تو تیر پہ تھپا۔ 100 یونٹ بجلی اسمارٹ یونٹ کے لیے آج سے بجلی مفت، اور کو بجلی کا بل بھی ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی ملے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں۔ آپ کے جو اس کے گھر میں 300 یونٹ تک کا بل آتا ہے بجلی کا، اس کا سارے کا سارا خرچہ حکومت اٹھائے گی، 1 روپیہ بھی نہیں دے گا غریب آدمی۔ سوئے نہیں گئی راتوں سے، اے جانے وطن اور چاند بجھے، ہمیں نیند اسی دن آئے گی جب دیکھیں گے آباد تجھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔